بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایجوکیشن 4th ایئر کے لیکچر میں آپ کو ویلکم۔ ایجوکیشن کریکولم نصاب چیپٹر نمبر 6 جو ہے وہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا۔ کریکولم نصاب کیا ہے، نصاب کے مقاصد جو ہیں وہ کیا ہیں، اس کے مقاصد، نصاب کے مقاصد کل ہم نے ڈسکس کیے تھے۔ آج کچھ یہ ٹاپک، اس کا کچھ حصہ باقی ہے، اس کو آج ڈسکس کرتے ہیں۔ معاشرتی تشکیل نو اور نصاب۔ معاشرہ مسلسل حرکت میں رہتا ہے، اس میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، کیونکہ معاشرے میں جمود یا ٹھہراؤ طاری نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہوگا تو انسان کی ترقی کا عمل جو ہے وہ رک جائے گا، اور جب یہ معاشرے میں یہ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں تو اس کے نتیجے میں کچھ اچھی اور کچھ بری چیزیں، کچھ صالح اور غیر صالح عناصر جو ہیں وہ آپ کی ثقافتی رویوں کا حصہ بن جاتے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے بھی نئی نئی چیزیں ثقافت کا حصہ بنتی ہیں، ہمارے کلچر کا، ہمارے رہن سہن کا۔ ان عناصر کی شمولیت سے فرد کے سماجی رویے بھی تبدیل ہوتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے جہاں انسان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر دی ہیں، وہیں پہ انسان کے سماجی رویے بھی تبدیل ہو گئے ہیں کہ معاشرے میں اس کا جو کردار ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے۔ معاشرے کا وجود صرف اس صورت میں برقرار رہ سکتا ہے جب معاشرتی اقدار کو معاشرتی ضروریات سے ہم آہنگ کیا جائے کہ ہماری جو معاشرہ جو ہے وہ ہمارا کن چیزوں سے مل کے بنا ہے، اور ہماری کون سی ویلیوز ہیں جو کہ ہمارے افراد کے کردار اور رویوں میں ہونی چاہیے۔ تعلیم کیا کرتی ہے؟ ان کو فلٹر کرتی ہیں نصاب کے ذریعے۔ نصاب میں وہی چیزیں شامل کی جاتی ہیں جو کہ ہماری ثقافت، ہماری کلچر کا حصہ ہے، اور یہی چیز جو ہے وہ معاشرتی تشکیل نو ہے جو نصاب کا ہم فریضہ ہے۔ معاشرتی تشکیل نو یعنی نئے سرے سے جو چیزیں وقت اور حالات کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں، اس کو اپنی اقدار اور روایات کا حصہ آپ نے کیسے بنانا ہے۔ انفرادیت کی نمو اور نصاب۔ انفرادیت یعنی ڈیولپمنٹ آف انڈیویجویلٹی اینڈ کریکولم، کہ ایک فرد کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ، اس کے کردار کی تبدیلیاں نصاب کیسے کرتا ہے ایک فرد واحد کا۔ نصاب کا ایک اہم فریضہ فرد کی انفرادیت کی نمو کر کے اسے معاشرتی استعمال میں لانا ہے۔ ہر فرد جو ہے منفرد صلاحیتوں اور اہلیتوں کا مالک ہے۔ عملے تعلیم کیا کرتی ہے؟ تعلیم یہی کرتی ہے کہ انسان کے اندر جو چھپا ہوا ٹیلنٹ ہے اس کو باہر لے کے آتی ہے، اس کو اس کی اسی صلاحیت کو اس کی انفرادی اور اجتماعی بہبود کے لیے استعمال میں لاتی ہے کہ جو اس میں قابلیت ہے، تعلیم اس کو باہر لے کے آتی ہے، اور پھر وہ انسان اپنے لیے تو بہتری کا سامان پیدا کرتا ہی ہے، اس طرح اجتماعی بہبود یعنی اوورآل جو ہے وہ لوگوں کے لیے بھلائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ نصاب میں ایسی سرگرمیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے جس سے گزر کر فرد کی صلاحیتیں نمو پاتی ہیں اور وہ قوم کے لیے قابل قدر خدمات سر انجام دیتا ہے۔ توازن اور نصاب۔ فرد اور معاشرہ ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ معاشرتی بقا صرف اس صورت میں ممکن ہے جب فرد اور معاشرے کے درمیان توازن کی فضا قائم ہو۔ جب دونوں کے درمیان کشمکش پیدا ہو جائے گی تو انفرادی نمو اور معاشرتی ترقی کا عمل رک جائے گا۔ نصاب انفرادی اور اجتماعی ضروریات کو پیش نظر رکھتا ہے، وہ فرد کو معاشرتی تقاضوں سے آگاہ کرتا ہے اور معاشرے پر بھی ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ وہ فرد کی ضروریات کا خیال رکھے، اور اس اعتبار سے فرد اور معاشرے کے درمیان توازن نصاب کی اہم ذمہ داری ہے۔ دونوں میں توازن ہونا چاہیے، نہ ہی فرد اپنی انفرادیت کے پیچھے دوڑے اور نہ ہی جو ہے اس کی انفرادیت کو اجتماعیت میں گم کر دیا جائے۔ عالمگیریت اور نصاب۔ نصاب فرد کو عالمی تقاضوں کا ساتھ دینے کے قابل بھی بناتا ہے۔ یہ نصاب کے مقاصد میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے دنیا کا منظر تبدیل کر دیا ہے۔ اب دنیا گلوبل ولیج ہے، پوری دنیا میں کہیں پہ اگر ایک واقعہ ہوتا ہے تو پوری دنیا اس سے متاثر ہوتی ہے۔ اب ہم مقامی سوچ کے ساتھ عالمی تقاضوں کا ساتھ نہیں دے سکتے، اور نہ ہی دنیا کے دوسرے ممالک سے کٹ کر زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ نصاب اس سلسلے میں قابل قدر خدمات انجام دیتا ہے، وہ فرد کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ جدید تقاضوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں اور عالمی سطح پر اپنی انفرادیت کو برقرار رکھ سکے۔ اب ہم نے ڈسکس کرنا ہے قدیم تصور نصاب جو ہے وہ کیا تھا۔ قدیم تصور نصاب جو تھا اس میں کیا تھا کہ مضامین کا مجموعہ، یعنی صرف بچوں کی قوت حافظہ کا ٹیسٹ لیا جاتا تھا، اور مخصوص مضامین کی تدریس کو طلباء کی شخصیت کی تکمیل تصور کیا جاتا تھا۔
لائک جس طرح فلسفی، میتھس، اس پہ زیادہ سے زیادہ بکس بچوں کو پڑھائی جاتی تھی، رٹوائی جاتی تھی۔ قدیم تصور نصاب میں کیا تھا؟ مرکزی حیثیت معلم کی تھی، متعلم کی حیثیت مرکزی نہیں تھی۔ غیر نفسیاتی طریقوں کا تدریسی طریقوں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ جسٹ میموری کا ٹیسٹ تھا کہ آپ نے کتنی بکس یاد کر لی ہیں۔ اگر آپ کی میموری اچھی ہے تو آپ اتنے ہی قابل اسٹوڈنٹ ہو۔ درسی کتب، اس نظریے کے مطابق قدیم جو تصور نصاب تھا، طلباء کو مختلف مضامین کی مقرر کردہ کتابیں پڑھائی جاتی تھیں۔ ان کتابوں کو پڑھانے کا مقصد طلباء کی ذہنی نمو تھا۔ آج ہم بات کرتے ہیں ہمہ پہلو نمو کی، کہ ہم نے بچوں کی ہمہ پہلو تربیت کرنی ہے، ان کی ذہنی نشوونما بھی کرنی ہے، جذباتی بھی کرنی ہے، معاشرتی بھی کرنی، جسمانی بھی کرنی، لیکن اس ٹائم میں طلباء کی ذہنی نمو کو صرف پڑھانے کا مقصد تھا۔ نصاب کو چند مضامین کا مجموعہ خیال کیا جاتا تھا۔ سارا نصاب طلباء کی قوت حافظہ سے متعلق تھا۔ تمام تر تعلیمی سرگرمیوں کا محور درسی کتب تھی۔ انفرادی اختلافات کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ تمام طلباء کو ایک ہی نصاب پڑھایا جاتا تھا اور اس میں معاشرتی اقدار کو بھی مد نظر نہیں رکھا جاتا تھا۔ اسٹوڈنٹ کو یہ اجازت بھی نہیں تھی کہ وہ اپنی دلچسپی کے مطابق اپنی مرضی کا کوئی سبجیکٹ پڑھ سکیں۔ طلباء کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ تمام بچے جو ہیں ایک ہی صلاحیتوں کے مالک ہیں، اور اس لیے نصاب میں نفسیاتی تقاضوں کو بھی مد نظر نہیں رکھا جاتا تھا۔ آج کے دور میں اب جو ہے وہ ہمارے علم میں ہے، ایجوکیشن سائیکالوجی کی بدولت، کہ ہر بچہ جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے۔ ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، جذباتی طور پر، معاشرتی طور پر سارے بچے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ مقاصد تعلیم ذہنی نمو تھا۔ نصاب مخصوص مضامین تک محدود تھا۔ اس میں تدریس کو نصابی سرگرمیوں کا نام دیا جاتا تھا۔ بچوں کے ذہن کو معلومات سے بھر دینا ہی تعلیم کا مقصد تھا۔ ہم نصابی سرگرمیوں کی ممانعت تھی۔ یہ وہی دور تھا جس میں کہا جاتا تھا کہ پڑھو گے، لکھو گے، بنو گے نواب، کھیلو گے، کودو گے، ہوگے خراب۔ ہم نصابی سرگرمیوں کی سختی سے ممانعت تھی، اس کو وقت کا ضیاع سمجھا جاتا تھا۔ مدرسے کا معاشرے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ البتہ طلباء کو ہم نصابی سرگرمیوں سے باز رکھنے کی تلقین کی جاتی تھی۔ تدریس کے علاوہ کوئی بھی اور مشاغل جو تھے اس کو پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ اس لیے جو قدیم تصور نصاب ہے، اب تو ہم اس کو ہم نصابی سرگرمیاں کہتے ہیں نا، کہ یہ بھی نصاب کا حصہ ہے، اس کو غیر نصابی سرگرمیاں کہا جاتا تھا۔ معلم کی حیثیت مرکزی تھی، بچے کی حیثیت ثانوی تھی۔ معلم کے ہر حکم کو ماننا طلباء کا فرض تھا۔ ساری سرگرمیاں معلم کے گرد گھومتی تھی، وہی تدریسی امور کا نگران تھا۔ استاد کو آزادی تھی کہ طلباء کو جو چاہے بنا دے۔ تعلیم کے مقاصد کا تعین بھی معلم کے اختیار میں تھا۔ طلباء کی حیثیت جیسے پہلے کہا ثانوی تھی۔ مختلف بکس کو اس نے رٹنا تھا۔ بچے کی ضروریات اور اسٹوڈنٹ کی نفسیاتی تقاضوں کو مد نظر نہیں رکھا جاتا تھا۔ انفرادی اختلافات کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ اسکول میں بچوں کو کسی قسم کی آزادی نہیں تھی۔ ہر کام کے سلسلے میں وہ اپنے اساتذہ کی ہدایات کے پابند تھے۔ امتحانات کا کوئی باقاعدہ جو ہے وہ نظام نہیں تھا، اور استاد کو جب محسوس ہوتا کہ اس بچے نے ان مضامین پر، نصاب پر عبور حاصل کر لیا، تو اس کو اگلی جماعت میں ترقی دے دیتا تھا۔ ان اداروں کا جو انتظام تھا، ان مدارس کا، ان سکولز کا، وہ سخت اور غیر جمہوری روایات کا انحدار تھا۔ یاد نہ کرنے والے طلباء کو سخت سزا دی جاتی تھی۔ استاد کی حیثیت ایک آقا کی سی، اور شاگرد اس کی رعایت تصور کیے جاتے تھے۔ عملی زندگی سے اس کا کوئی ربط نہیں تھا، کیونکہ صرف مضامین رٹوائے جاتے تھے، اور اس طرح اسٹوڈنٹ کی پرسنالٹی جو ہے وہ ڈیولپ بھی نہیں ہوتی تھی، اور اس کے علاوہ اس کو بھی کوئی اور ہنر یا فن نہیں سکھایا جاتا۔ طلباء کے نفسیاتی تقاضے جو تھے وہ کیا تھے؟ قدیم تصور نصاب میں بنیادی مہارتیں کیا تھیں؟ ریڈنگ، رائٹنگ، ریتھمیٹک، یعنی پڑھنا، لکھنا اور ابتدائی حساب پر زور دیا جاتا تھا۔ اس میں طلباء کے نفسیاتی تقاضوں، رجحانات، صلاحیتوں اور دلچسپیوں کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ آج کا جو ہمارا جدید نصاب کا تصور ہے، بالکل اس کے اپوزٹ تھا۔ معلم کی مرکزیت، اسٹوڈنٹ کی ثانوی، غیر نفسیاتی تدریسی طریقوں کا استعمال، اور صرف معلومات کو یاد کرنا ہی تعلیم کے مقاصد میں شامل تھا، اور جس کی وجہ سے ہمارے جو تعلیم کے حوصلہ افزا نتائج ہمارے سامنے نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ ہر بچہ ذہانت کے اعتبار سے، جسمانی طور پر، جذباتی طور پر ایک جیسا نہیں ہے۔ اس لیے جو تعلیم کے مسائل تھے ان کو مسائل سمجھا نہیں جاتا تھا، اور تعلیم
کہ جو مقاصد تعلیم ہم طے کرتے تھے اس کو حاصل کرنے میں بہت حد تک ہم ناکام بھی ہو جاتے تھے۔ تھینک یو۔